دنیا کی کہانی پروفیسر محمد مجیب، ان کی پیدائش جو ہے کہ 1902 میں ہوئی، لکھنؤ میں 1902 لکھنؤ میں ہوئی اور وفات 1985 دہلی۔ محمد مجیب اردو کے ممتاز نثر نگاروں میں سے ہیں۔ ان کا اصل میدان تاریخ تھا، لیکن اردو میں وہ ڈرامہ نویس کی حیثیت سے معروف ہیں۔ ان کے دو ڈراموں آزمائش اور خانہ جنگی کو غیر معمولی شہرت ملی۔ محمد مجیب صاحب اردو کے علاوہ فرانسیسی، جرمنی اور روسی زبان و ادب سے بھی گہرا شغف رکھتے ہیں۔ محمد مجیب صاحب نے ڈاکٹر ذاکر حسین اور ڈاکٹر عابد حسین کے ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تدریسی اور انتظامی خدمت انجام دی اور جامعہ کے وائس چانسلر کی حیثیت سے 24 سال تک وابستہ رہے۔ یہ اقتباس محمد مجیب کی بہت مشہور کتاب دنیا کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ اس میں انہوں نے دنیا کے آغاز، مختلف مخلوقات کے بارے میں واقعات کو نہایت دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ ان کا انداز بہت دلچسپ اور آسان ہے۔ اسے پڑھ کر دنیا کی ابتدا اور انسان کے سفر ارتقاء کا حال معلوم ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم کہانی کو پڑھتے ہیں۔ دنیا کی کہانی۔ دنیا کی کہانی ایک عجیب داستان ہے جس کی زبان بیان ہو اسی کے مطلب کی ہو جاتی ہے، اور بہت چھوٹی بھی، بہت سیدھی سادی اور بہت الجھی ہوئی۔ وہ ہمیں دلاسا بھی دیتی ہے اور اداس بھی رکھتی ہے، لبھاتی بھی ہے اور ڈراتی بھی ہے۔ وہ ان کی طرح ہے جنہیں بچے ضد کر کے رات کو سونے سے پہلے سنتے ہیں اور سنتے سنتے سو جاتے ہیں۔ وہ کہیں سے شروع نہیں ہوتی اور کہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس میں جو سچی باتیں ہیں وہ کہانی معلوم ہوتی اور بہت سی باتیں جنہیں ہم سچ سمجھتے ہیں جی بہلانے کے قصے ہیں۔ وہ ہم میں سے ہر ایک کی آپ بیتی ہو سکتی اور ایک تماشا بھی، کہ جس میں ایک آدمی کی صورت کی بس ایک جھلک سی دکھائی دیتی ہے، ایسی کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اسے دکھایا نہیں جا سکتا۔ تو میں اس کہانی کو، جس کا سرا کہیں نہیں ملتا، کہاں سے شروع کروں؟ اس وقت سے جب دنیا پیدا ہوئی، یعنی کب سے بچوں کو تو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ اس دنیا کو خدا نے بنایا، کب بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا، یہ ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہم خود جانتے نہیں۔ لیکن ہر زمانے میں عقل مند لوگ اپنی لا علمی کو چھپانے اور کم سمجھ رکھنے والوں کی تسکین کے لیے کوئی نہ کوئی دلچسپ کہانی سنا دیتے ہیں۔ سنسار کے بھیدوں پر کوئی ایسا خوبصورت پردہ ڈالتے ہیں کہ ہم پردے کو دیکھتے رہ جائیں اور یہ پوچھنا بھول جائیں کہ اس کے پیچھے کچھ ہے بھی یا نہیں۔ آج کل کے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دنیا پہلے آگ کا ایک گولا تھی، اس آگ کا نہیں جو ہمارے گھروں میں جلتی ہے، اس آگ کا بھی نہیں جو ہمارے دلوں کو گرم رکھتی ہے اور کبھی کبھی جلا کر بھسم کر دیتی ہے۔ یہ ایک اور ہی آگ تھی جو بن جلائے اور بن بجھائے بجھ گئی۔ شاید وہ چیز تھی جسے ہم بجلی کہتے ہیں، شاید نہیں تھی، لیکن کبھی نہ کبھی دنیا آگ کا گولا تھی ضرور، کیونکہ ہمیں ایسے لاکھوں اور کروڑوں آگ کے گولے آسمان میں چکر کھاتے دکھائی دیتے ہیں، اور ہماری زمین پر اب بھی آتش فشاں پہاڑ جب چاہتے ہیں تو دہکتی آگ اگل دیتے ہیں، یا زمین کے اندر سے کھولتے پانی کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ دوسرے آگ کے گولے جو دنیا سے بہت زیادہ بڑے اور بہت زیادہ پرانے ہیں، اب تک آگ ہی آگ ہے۔ دنیا میں یہ آگ، پانی اور زمین کیوں بن گئی یہ ہمیں نہیں معلوم، بس ہماری قسمت میں یہی کچھ لکھا تھا۔ ہاں، تو پھر ایک وقت آیا جب دنیا سرد پڑ گئی، بھاپ اور دوسری گیسیں پانی ہو گئی، جو زیادہ سخت حصہ تھا وہ چٹان بن گیا۔ یہ سب ہوا کب؟ آج کل عقل مند زمین کے ساخت، چٹانوں اور دھاتوں سے کچھ حساب لگا سکتے ہیں، لیکن یہ حساب سنک برس سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور ہم ایسے ہیں کہ کل پرسوں کی بات بھی بس یوں ہی سمجھ سی یاد رکھتے ہیں۔ بیچارے آدمی کی کھوپڑی میں سائنس کا یہ حساب سما نہیں سکتا، اور جب سما نہیں سکتا تو اسے یہ حساب بتانے سے کیا فائدہ؟
لیکن عقل مندی بھی ایک چیز ہے، اور شاید یہ بھی ایک طرح کا علم ہے کہ جس میں آدمی کہہ سکے کہ میں جانتا ہوں مگر سمجھتا نہیں، اس لیے کہ میری سمجھ چھوٹی ہے اور علم بہت بڑا ہے۔ میں اپنے چلو سے اس سمندر کو ناپ نہیں سکتا تو نہ صحیح، پر میں جانتا ہوں کہ میں اس میں کتنے چلو پانی ہے، اور کوئی میرے حساب کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ سائنس کا حساب بالکل چوکس ہے، فرق نکلا بھی تو کروڑ 10 کروڑ کا ہوگا، اور وہ کوئی بات نہیں۔ لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ایسا حساب کتاب کرنے والوں سے وہ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں اور زیادہ جانتے ہیں جن کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا جہان کو خدا نے بنایا اور اس کا ہر ذرہ اس کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ اور اب تو وہ سائنسداں بھی جو اپنے علم کو ایک ڈھکوسلا نہیں بنانا چاہتے کہتے ہیں ہمارا حساب کا طریقہ ایک خاص حد کے آگے کام نہیں دیتا۔ ہم اپنے علم سے نہ یہ ثابت کر سکتے ہیں سورج، تارے اور ہماری یہ دنیا خود بخود پیدا ہو گئی، نہ یہ کہ اسے کسی نے پیدا کیا۔ جب دنیا سرد پڑ گئی تھی تو کہیں سے سمندر کی تہ میں زندگی کا بیج پہنچ گیا، وہاں وہ پھٹا اور پھولا پھلا لاکھوں کروڑوں برس اس نے طرح طرح کے بھیس بدلے، آہستہ آہستہ، یعنی وہی لاکھوں کروڑوں برس میں اس نے پودوں کیڑوں کی صورت میں خشکی کی طرف قدم بڑھایا، پانی کے بغیر یعنی سانس لے کے زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا کی۔ پودے اونچے ہونے لگے اور سر اٹھا کر آسمان کی طرف لپکے، جو کیڑے تھے وہ مچھلی بن کر تیرے، اتھلے پانی میں پاؤں کے بل چلنے لگے، خشک زمین پر رینگنا شروع کیا، ہوا میں پرند بن کر اڑے، چوپایوں کا روپ لے کر دوڑنے پھرنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اتھلے پانی اور خشکی میں زندگی نے جو یہ ابتدائی شکلیں پائی وہ بڑی بھیانک تھی۔ 40-50 فٹ لمبے مگرمچھ، 20-20 ہاتھ اونچے ہاتھی، کسی جانور کی گردن اتنی لمبی کہ ہوا میں اڑتے پرندوں کو پکڑ لے، کسی کا منہ اتنا بڑا کہ آج کل کی گائے بھینس کو نگل جائے اور ڈکار نہ لے۔ ایک جانور کی ہڈیاں ملی ہیں جو منہ سے دم کے سرے تک 100 فٹ سے زیادہ لمبا۔ ان جانوروں کے جو نام دیے گئے وہ بھی ایسے ہی بھیانک، برنٹوسورس اور ایکتھیوسورس، میگلیوسورس وغیرہ۔ لیکن دنیا کو شاید اپنی یہ اولاد پسند نہ تھی، یا یہ جانور بڑھتے بڑھتے ایسے بے ڈول ہو گئے کہ زندہ رہنا دشوار ہو گیا۔ بہرحال وہ غائب ہو گئے، اور جب تک آج کل کے سائنسدانوں کو ان کی ہڈیاں نہیں ملی، کسی کو پتہ بھی نہ تھا کہ ایک زمانے میں ایسے دیو اور اژدہے ہماری زمین میں آباد تھے۔ خشکی پر ان بڑے جانوروں کے بعد جو نئے نمونے نظر آئے وہ تھے ایسے ہی ڈراؤنے، مگر ان میں آج کل کے جانوروں کی طرح یہ صفت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو شروع میں دودھ پلا کر پال لیتے تھے۔ ایسے جانور شاید اس لیے کہ گولوں میں رہتے تھے، ماں باپ کو اولاد سے محبت تھی اور وہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے تھے۔ پہلی قسم کے جانوروں سے زیادہ سخت جان نکلے اور دنیا کی مصیبتوں کو جھیل لے گئے، پھر بھی ان کی بہت سی قسمیں مٹ گئی۔ جو باقی بچی ان کے بھی جسموں میں ایسی تبدیلیاں ہوتی رہی کہ وہ موسم کی سختیوں کو زیادہ اچھی طرح برداشت کر سکیں اور دوسرے جانوروں سے اپنی جان بھی بچا سکیں۔ اسی طرح ترقی کرتے کرتے جانوروں کی ایک قسم نے ایسی شکل پائی جو آدمیوں کی شکل و صورت سے کچھ ملتی ہوگی۔ جانوروں کی اس قسم کو آسانی کے لیے بن مانوس کہہ سکتے ہیں۔ ان بن مانوسوں نے 4 پیروں کی جگہ 2 پیروں سے چلنا سیکھا اور اگلے 2 پیروں سے پکڑنے، اٹھانے اور پھینکنے کا کام لینے لگے۔ قدرت نے ان کی مدد کی اور ان کے اگلے 2 پیر پنجوں کی طرح ہو گئے، ان کی زبان بھی کچھ کھل گئی اور وہ دوسرے جانوروں سے بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے۔ یہ سب ہزاروں برس میں ہوا، اور پھر کہتے ہیں دنیا کی آب و ہوا بدلی۔ وہ ایسی ٹھنڈی پڑی کہ اس کا بہت سا حصہ برفستان ہو گیا، اور برف کے کھسکتے اور پھسلتے پہاڑوں نے سب کچھ اپنے تلے روند ڈالا۔ پھر گرمی آہستہ آہستہ بڑھی، برفستان پگھل کر سمندر ہو گیا اور زندگی پھر ابھری اور پھیلی۔
اس طرح 4 مرتبہ ہوا اور اس وقت زمین میں کئی سو گز نیچے تک جو ہمیں کچھ ملتا ہے وہ انہی گرمی اور سردی کے پھیروں کی داستان سناتا ہے پروفیسر محمد مجیب۔ اب یہاں پہ کچھ سوالات ہیں۔ سوال پہلا یہ ہے کہ دنیا کی کہانی کو عجیب داستان کیوں کہا گیا؟ دوسرا سوال ہے آج کل کے عقل مندوں کے دنیا کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نمبر 3، عقل مند لوگ سنسار کے بھیدوں پر خوبصورت پردہ کیوں ڈالتے ہیں؟ نمبر 4، جب دنیا سرد پڑ گئی تو کیا تبدیلیاں رونما ہوئی؟ نمبر 5، زندگی کے بیج نے سمندر کی تہہ میں پہنچ کر کون کون سی بھیسیں بدلی؟ نمبر 6، خشکی پر نظر آنے والے جانوروں کی کیا صفات ہیں؟ نمبر 7، خشکی پر پائے جانے والے بھیانک جانوروں کو کیا نام دیے گئے؟ نمبر 8، ہزاروں برس کے بعد جب دنیا کی آب و ہوا بدلی تو کیا کیا تبدیلیاں نظر آئی؟ تو دوستو یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہم نے پیش کی دنیا کی کہانی۔ اس کہانی کو پروفیسر محمد مجیب صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ دنیا ہمارے سامنے کس طریقے سے مارز وجود میں آئی اور جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزر بسر کر رہے ہیں آخرکار اس دنیا کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو ان تمام چیزوں کی کہانیاں اس سبق کے اندر میں موجود ہے، دنیا کی کہانی محمد مجیب۔ دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آتا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی دنیا کی کہانی سے واقف ہو سکیں۔ شکریہ، دوبارہ ہم ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ، جب تک کہ آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔